اور وہ بھی پیارے اسلامی بھائیوں ماہ رمضان کی شب قدر میں اتارا. تو یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کی جو شب قدر ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اگر ماہ رمضان کی شب قدر میں کوئی مسلمان عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ قرآن کے اترنے کی فضیلت ہے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، زندگی نے ہمیں یہ موقع دیا، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان عطا فرمائے. چونکہ زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک پل میں کیا ہو جائے. اللہ پورا مہینہ ہم کو عطا فرمائے تاکہ ہم ماہ رمضان میں سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور خوب خوب نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں تاکہ کل قیامت کے دن یہ ماہ مبارک ماہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اس بندے کو حسرت ہوگی جس کو دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم دین نہیں سیکھا. اور دوسرے اس شخص کو حسرت ہوگی کہ جس کے پاس علم تو تھا لیکن اس نے اپنے علم کو دوسرے تک پہنچایا مگر اپنے علم سے خود فائدہ نہ اٹھایا. اس کی بتائی ہوئی باتوں پر دوسروں نے عمل کیا اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور یہ خود پھنس گیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو علم نافع عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے جس سے ہم نفع حاصل کریں. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے، ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہ خوش نصیب مسلمان جو ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوتا ہے. قربان جائیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں ماہ رمضان کی عظمتوں پر، برکتوں پر کہ ماہ رمضان کیا آتا ہے، بخشش کے سامان لے کر وہ آتا ہے. یعنی رمضان جب آتا ہے تو بخشش کے سامان لے کر کے آتا ہے. کیسی بخشش، کیسی مغفرت. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا جب روزہ کوئی پہلا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنایا جاتا ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ماہ رمضان ہے کہ ماہ رمضان میں اگر بندہ دن میں یا رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں اس کے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے. آج بدقسمتی سے بہت سارے ایسے بے وقوف لوگ ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھ کر کے الٹی سیدھی ویڈیو دیکھ کر کے بہک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز سنت نہیں ہے. اور کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ احمق و جاہل کہتے ہیں جو تراویح کو بدعت کہتے ہیں اور ماتم بجانے کو عبادت کہتے ہیں. ان کو اللہ کی عبادت میں بدعت نظر آتی ہے اور حرام کام میں عبادت نظر آتی ہے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علم دین حاصل کریں تاکہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے. ہم علم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، قدم بڑھائیں نیکی کی طرف اور جانے ماہ رمضان کیا ہے، جانے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، جانے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. اس بات کو جانے سمجھے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان کم ہے کہ بندہ ماہ رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر بندہ نفل نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے.
میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ روزہ دار کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح کتنا عظمت والا مہینہ ہے، کیسا برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ماہ رمضان کیسی برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا سحری کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر ماہ رمضان میں بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ ایک درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 70 درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ذہن میں سوال کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر ماہ رمضان کی تراویح کی نماز میں قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو جان لے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر ایک قرآن پاک کوئی مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسی شان والی کتاب ہے، رب کا ایسا کلام ہے کہ جتنا اس کو پڑھنا ثواب ہے الحمدللہ اتنا ہی اس کو سننا بھی ثواب ہے۔ جب کوئی حافظ قرآن مصلی پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے اور آپ سنتے ہیں تو اگر اسے ایک قرآن پڑھنے پر 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو الحمدللہ ہر سننے والے کو بھی 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب کہاں ملے گا پیارے اسلامی بھائیوں؟ یہ ماہ رمضان کی ہی تو برکت ہے، یہ ماہ رمضان کی فضیلتیں ہیں، یہ ماہ رمضان کے فیضان ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ماہ رمضان کی شکل میں ہمیں بخشش کا ذریعہ عطا فرما دیا ہے۔ اور ماہ رمضان ہی وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ایک دو نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر شام کو اللہ تعالیٰ 60,000 گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ 30 روزے ہوتے ہیں یا 29 روزے ہوتے ہیں، اندازہ لگائیں کہ ہر رات کو ہر شام کو اللہ 60,000 گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور جب آخری رات ہوتی ہے رمضان کی تو پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں اتنے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اور دیکھیں رب کا کرم، دیکھیں اپنے رب کی شان، دیکھیں کہ آپ روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے جو کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ یہ رب کا کرم ہے، رب کا کرم ہی تو ہے پیارے کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے ایسا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ روزہ افطار کرا سکے، تو حضور فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، یہ ثواب تو اس کو بھی مل جائے گا جو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، جو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہی تو ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، بلکہ
ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ جو ماہ رمضان آنے والا ہے، جو ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار یہ مہینہ نصیب فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ اے کاش پورے سال ماہ رمضان رہتا۔ نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے ماہ رمضان میں، گناہوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، تو مسلمانوں کی تعداد مسجدوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، کثرت سے نمازی مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کے فیضان ہے نا، کیا وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، کیا وہ رونق کا وقت ہوتا ہے، کیا وہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، کیا پوچھنا پیارے اسلامی بھائیوں، جب بندہ روزہ رکھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے نا تو اس کا بستر اس سحری کھانے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے چلتا ہے اور سحری کرتا ہے تو یہ سحری کے برتن بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کا احترام کریں، اور اس کا احترام کیسے کرے؟ اس کا اس طرح سے احترام کرے کہ ابھی شروع نہیں ہوا رمضان، یہ عہد کر لے آج جمعہ کے دن، آج عید کے دن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ عید کے مثل ہے، یعنی جمعہ جو ہے وہ مثل عید ہے۔ آج اس عید کے دن، آج اس جمعے کے دن ہم یہ عہد کر لیں، یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ ماہ رمضان کا کوئی روزہ ہمارا نہیں چھوٹے گا۔ ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے انشاءاللہ، تراویح کی ساری نمازیں پڑھیں گے، بلکہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ نماز تہجد کی بھی سعادتیں ہم کو ملیں۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ابھی سے آپ نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ مجھے ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنا ہے، پانچوں وقت کی فرض نماز پڑھنا ہے، اور خدا نخواستہ اگر بیچ میں انتقال ہو گیا تو اس نیت کے صدقے انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی نیت کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو آنے والے ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔